رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 5 سال اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 4 سال 2 ماہ کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس کر فارغ ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھایا تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر لیٹ گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنے کو کہا۔ دونوں شہزادے کھیلنے لگے اور یوں کہنے لگے، امی جان کل صبح عید ہو جائے گی، عید کے روز لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی کپڑے منگوا کر دیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو سینے سے لگا کر فرمایا، میرے چاند مجھے نماز تو پڑھنے دو، کل تمہیں نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ شہزادے کہنے لگے، امی جان کل تو عید ہے، کپڑے اگر کل آئیں گے تو سلیں گے کیسے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فکر نہ کرو میرے چاند، درزی تمہارے سلے سلائے کپڑے لائے گا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور یوں عرض کی، اے کل کائنات کے خالق، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری کنیز نے بچوں سے صرف اسی لیے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اے میرے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لاج رکھ لینا۔ یا رب العالمین، میں نے تیری رحمت کے سہارے بچوں سے نئے کپڑوں کے آنے کا وعدہ کر لیا ہے، یا اللہ میرے وعدے کو پورا فرما دینا۔ پھر اس کے بعد افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ عید کا چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں منادی ہو رہی تھی کہ صبح کو عید الفطر ہوگی۔ تمام لوگ عید آنے کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بچے ابھی سے ہی عید کی تیاریاں کر رہے تھے۔ رات کو سوتے وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے پھر اپنا وعدہ اپنی امی جان کو یاد دلایا۔ خاتون جنت پہلے سے ہی شب بیدار تھیں، پوری رات نوافل میں بسر کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہی تھیں تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے تو بڑے شہزادے امام حسن علیہ السلام نے کہا، مجھے سبز رنگ پسند ہے، اور چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام نے کہا، مجھے لال رنگ پسند ہے۔ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے درجی کو کہو کہ وہ تمہاری پسند کے رنگ لے کر آئے گا۔ وہ دونوں جنت کے شہزادے، وہ دونوں جنت کے سردار اپنی اپنی پسند حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پسند کے رنگ کے کپڑے لے کر آتے ہیں۔ جنت کے سبز رنگ کے کپڑے کو امام حسن علیہ السلام کو دیتے ہیں اور جنت کے لال رنگ کے کپڑے کو امام حسین علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا فرما کر بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ رات گزری اور سورج طلوع ہوتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین کے لباس بہت ہی خوبصورت اور قیمتی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچوں کو کپڑے پہنا رہی تھیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے نئے جوڑے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان میں نے دونوں شہزادوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرما دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
کہ یہ جوڑے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لائے تھے۔ پھر دونوں شہزادے اپنے اپنے جنتی لباس پہن کر عید کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں شہزادے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنے نانا جان سے گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نانا جان، سب بچے اپنی اپنی سواریوں پر گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن حسین تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میں تمہاری سواری بنتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں اور مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے لگتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اور نظر جھکا کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دائیں زلفیں حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دی اور بائیں زلفیں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دی۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے پیارے شہزادو، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، کتنی عظیم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اسی لیے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئی۔ اس دن رسول اللہ میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تعریف کی اور فرمایا، جاؤ میرے چچا جاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے دونوں بچوں حسن اور حسین کو بھی بلا لاؤ تاکہ ہم سب مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ دیر بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ تھامے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائیوں سے دور رکھے، جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ایک چادر لے کر آؤ۔ یہ ایک بڑی عبا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے داہنے طرف، فاطمہ الزہرا کو بائیں طرف اور حسن حسین کو اپنے جانگوں پر بٹھایا اور یہ عبا سب پر ڈال دی۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے عبا کو سختی سے تھاما اور سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، خدایا یہ میرے اہل بیت اور میرا خاندان ہے، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، ان سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ۔ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے، اور اس سے میری صلح ہے جو ان سے صلح رکھے، اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے عداوت رکھے۔ ناظرین، امام حسن اور امام حسین کے لیے ایک لائک کر دیجیے اور اس ویڈیو کو آگے بھی اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجیے اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔